السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 25 کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 25 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ انسان کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ انسان کس طریقے سے خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے، غم اور پریشانی کے موقع پر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 53 میں، جو سورہ فصلت کی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور یہ نشانیاں ایسی ہوں گی کہ اگر لوگ سمجھدار ہیں تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کے حق بات ان کے لیے واضح ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 42۔ شورا مطلب مشورہ۔ یہ مشورے کی اہمیت ہے کہ اللہ نے مکمل اس کے نام پر ایک سورہ رکھ دیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، اپنی صفات بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ ہم نے اسی طریقے سے ایک عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے مکہ والوں کو، اس کے آس پاس لوگوں کو ڈرائیں، اور آپ ڈرائیں قیامت کے دن سے لوگوں کو، ایک ایسا دن جس دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے تذکرہ کیا کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو دنیا میں پھیلا دیا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دیا، جو دین دیا، یہی دین، یہی شریعت اور یہی مذہب، یہی اسلام اللہ نے پہلے کے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ اسی دین کو قائم رکھنا ہے، اسی دین پر چلنا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے پاس ان کی کچھ شریعت الگ تھی، یعنی اس کے کچھ قوانین، کچھ رولز الگ تھے، کسی کے لیے کچھ حلال تھا، کسی کے لیے کچھ حرام تھا۔ آگے اللہ نے ایک ہی آیت میں کئی ایک باتوں کا بنیادی طور سے حکم دیا، جیسا کہ اللہ نے کہا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، کہ آپ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلائیے اور آپ خود بھی اسی پر جمے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی مرضی کے مطابق مت چلیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کے طلبگار کا بدلہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو آخرت مانگے گا نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھائیں گے، لیکن جو صرف دنیا مانگے گا نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور اگر وہ اللہ رزق کو، روزی کو، مال کو تمام لوگوں کے درمیان برابر برابر کر دیتا، سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دیتا، اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ ایسی صورت میں زمین میں فساد مچاتے، زمین کو فساد سے بھر دیتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے وہ
نازل کرتا ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ وہی اللہ ہے جو انسانوں کے مایوس ہو جانے کے بعد اپنی رحمت کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یعنی اللہ بارش نازل کرتا ہے، اور انسان کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں اور اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو انسانوں کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی کئی ایک نشانیاں ذکر کی، پھر ایمان والوں کی صفات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی مشورے کی اہمیت اللہ نے بتائی۔ فرمایا ایمان والوں کی صفات میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے آپسی معاملات مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی کام اگر کرنا چاہیے تو وہ مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے آگے ذکر کیا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں لڑکیاں، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ انہو علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، اور وہ قدرت رکھنے والا ہے کہ پوری کائنات چاہے تب بھی جو ہے فلاں کو نہیں دے سکتی، اللہ لیکن دے سکتا ہے۔ پوری کائنات کے لوگ چاہیں کہ فلاں کو دے دیں، نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو نہ دے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سورۃ الشورى مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 43۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے ظاہری چمک دمک خوبصورتی، آگے اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا، اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اپنی کچھ خوبیاں کہ اللہ جو ہے کون کون سے کام کرتا ہے، زمین کو مردہ ہونے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری سواری کے لیے جانوروں کا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھو، سواری کرو، اور جب سواری کرو تو یہ دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کرنے والے تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی یقیناً لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا گھوڑا، اتنا بڑا اونٹ، ہاتھی، یہ بڑے بڑے جانور انسان سواری کر لیتا ہے، اس کو جدھر چاہتا لے کر کے جاتا ہے، اس کے حکم سے وہ جانور چلتا ہے، حالانکہ وہ جانور اتنا بھاری بھرکم ہے، انسان کو چاہے تو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر کے رود دے، لیکن اللہ نے ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اس پر بھی انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور مشرکین مکہ کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے انہی پر کیوں نازل کیا گیا، فلاں فلاں مالداروں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ کہتے کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہے گا نوازے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 36 سے 39 میں، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کا دوست ایک شیطان کو بنا دیتے ہیں، اور وہ اس دوست کے ساتھ رہ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے راستے سے وہ شیطان جو اس کا دوست ہے اس کو روکتا ہے، اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہدایت والا ہے، جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے۔ ایسے آج دنیا میں دیکھے کتنے لوگ ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے تذکرے میں اللہ نے ایک بات بتائی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن سارے دنیا کے جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں دنیا میں اگر دوستی تقویٰ کی بنیاد پر تھی، متقیوں کی آپس میں دوستی تھی، یہ دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی، لیکن دنیا میں جگری دوستیاں جو برائیوں کے نام پر، نافرمانیوں کے گناہوں کے نام پر ہوتی ہیں، یہ سارے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آگے اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی، جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، اور موت کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، موت کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے آگے کہا کہ جب دیکھیں گے جہنمی کہ انہیں عذاب میں ڈالا جا رہا ہے، عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک،
اے مالک آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب ہمیں موت دے دے، تو جہنم کا داروغہ مالک کہے گا انکم ماکثون، نہیں تم اسی میں پڑے رہو۔ اور پھر ان سے جو ہے سوالات، کس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اندر گستاخیاں کی، اللہ کی نافرمانی کی، وہ ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے سورۃ الدخان، سورہ نمبر 44، یہ ایک سورہ ہے۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، یہ ایک دھواں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، بلکہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کی بات بیان کی، فرمایا اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ شب برات نہیں، جو شعبان کی 15ویں رات سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہ شب قدر ہے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ لیلۃ القدر کہا ہے۔ تو یہ اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس رات کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا یوم یغشی الناس، آگے اللہ نے ذکر کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آسمان جو ہے واضح دھواں لے کر کے آئے گا، جو پورے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ لوگ کہیں گے ھذا عذاب علیم، یہ تو دردناک عذاب ہے۔ اور پھر مومنین جو ہے اللہ سے اس عذاب سے بچنے کی دعا کریں گے، کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے، بے شک ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا لے گا۔ پھر اللہ نے فیصلے کا دن کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی بیچ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرعون کے تذکرے میں ایک بات اللہ نے بیان کی کہ فما بکت علیہم السماء والارض، کہ یہ برے لوگ تھے، مر گئے تو کوئی رونے والا نہیں، نہ آسمان والے نہ زمین والے، کوئی بھی رونے والا نہیں تھا۔ برے لوگوں پر کوئی نہیں روتا، برے لوگوں سے راحت مانگتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ راحت محسوس کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا کھانا بیان کیا کہ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، زقوم نام کے پیڑ سے پھل کھلایا جائے گا، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کلمہلی، یہ تلچھٹ کی طرح، بالکل تیل کا جو ڈبے کے اندر نیچے ایک دم کالا سا حصہ ہوتا ہے اس کی طرح، جو پیٹ میں جا کر کے ہڑبڑی مچائے گا اور پیٹ کو جو ہے تڑیوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ گرم گرم پانی پلایا جائے گا، کہا جائے گا لو عذاب کا مزہ چکھو۔ وہیں پر اللہ نے متقیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اچھی جگہ ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی شادیاں حور سے کرا دیں گے، اور اس میں جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ، سورہ نمبر 45، جو اس پارے کی آخری سورہ ہے، اس کی ابتدا میں بھی اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بھی بیان کیا کہ ہماری بہت ساری نشانیاں، آسمان ہے، زمین ہے، اور خود انسان کی اپنی تخلیق ہے، اور دیگر تمام چیزیں ہیں۔ ان سب میں اللہ کی نشانیاں، جو ایمان لاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو جھٹلاتا ہے تو ویل لکل افاک اثیم، ایسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ نے دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں تمہارے حوالے کر دی ہیں، تمہارے تابع کر دی ہیں، اور تمام چیزوں کو تمہارے تابع کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک قانون، ایک شریعت دیا، فاتبعها، آپ اسی کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق مت چلیے جن کو کچھ پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مرضی، لوگوں کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ لوگ آپ کو گمراہی کے، شر کے، شیطان کے راستے پر لے کر کے چلے جائیں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور آپ کی غلطیوں پر کل اللہ آپ کو پکڑے گا تو یہ لوگ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ہوشیار رہیے، لوگوں کی مرضی کے مطابق مت چلیے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیے۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں، اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی، آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک اللہ ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تمام جو ہے باطل لوگوں کا خسارہ اور گھاٹا ہوگا، ہر امت گھٹنوں کے بل آئے گی، ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، کہا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر نیک لوگوں کا بدلہ ذکر کیا، برے لوگوں کا انجام ذکر کیا، اور اخیر میں اللہ نے پھر اپنی صفات ذکر کی کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں کا، زمین کا، پوری کائنات کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمان و زمین میں ہر طرح کی بڑائی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔